کہا کہ بھائی اس پہ کوئی گفتگو کروں تو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. عنوان ہے تصوف اور بانی جماعت اسلامی سید ابوالعلا مودودی. مولانا سید ابوالعلا مودودی اپنی خود نوش سوانح میں فرماتے ہیں خاندان مودودیہ کی جس شاخ سے میرا تعلق ہے وہ 9ویں صدی ہجری کے آخر میں بلوچستان سے ہندوستان آیا تھا. اس شاخ کے پہلے بزرگ حضرت ابو جعفر ابوالعلا مودودی تھے. انہی کے نام کی نسبت سے میرا نام ابوالعلا مودودی رکھا گیا. حوالہ تصوف اور تعمیر سیرت مصنف آسم نعمانی صاحب، یہ جماعت کے مرکزی رہنما ہے ہمارے. کتاب تذکرہ سید مودودی جلد اول میں پڑھا. خاندان مودودیہ کے مورث اعلیٰ اور تمام سلاسل چشتیہ ہند کے شیخ حضرت خواجہ مودود چشتی حضرت ابو یوسف چشتی کے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ مجاز تھے. خرقہ اجازت انہی سے حاصل کیا تھا. خواجہ محمد یوسف چشتی کا نسب 13 واسطوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. حوالہ تصوف اور سیرت تعمیر سیرت مصنف آسم نعمانی صاحب. آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ ابو محمد چشتی کی ہمشیرہ اور خواجہ ابو محمد چشتی کے دختر نیک اختر تھی. سید خواجہ مودود چشتی اپنے والد سے بیعت تھے. سید خواجہ مودود چشتی کی وفات 825 میں ہوئی ہجری میں. اس عشق میں سید مودودی کا مزار آج بھی موجود ہے اور مرجع خلاق ہے. سید مودود چشتی کے خلفاء کی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے. ارادت مندوں کتنے ہوں گے اس کا ہم خود شمار کر سکتے ہیں. تصوف بھی دین کا ایک حصہ ہے. قرآن میں ذکر و فکر پر زور دیا گیا. بعد میں لفظ تصور بھی معروف ہو گیا. جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا مودودی بھی تصوف کے سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے. جب تصوف کے بارے میں ساری جی ایک ٹیلی فون آ گیا تھا. جب تصوف کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، پھر یہی الزام جماعت اسلامی پر بھی لگائے جاتے ہیں جن میں سے ایک تصوف بھی ہے. اس بارے میں سید مودودی پر ایک صاحب نے سوال کیا تھا. اس کے جواب میں جو لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں حضرت قطب الدین موجود چشتی کی اولاد میں سے ہوں، اسی لیے اپنے کو مودودی لکھتا ہوں. یہ کسی نشر عام یا تشہیر کے لیے نہیں، اس سے بھی کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں، بلکہ اللہ نے انسانوں کو شعوب اور قبائل تعارف و امتیاز کے لیے تقسیم کیا ہے. میں جس قبیلے کا ہوں، میں جس کا اظہار کرتا ہوں. مودودی کسی مسلک مذہب کا نام نہیں. مجھ پر اس پر الزام دارد ہو. میں اس خاندان سے ہوں جس میں سے 1000 برس تک سلسلہ بیت و ارشاد جاری رہا. مجھے اس کی تمام اچھے اور برے پہلوؤں کا براہ راست مطالعہ کرنے کا موقع ملا. کسی بیرونی آدمی کی طرف سے تعصب کے ساتھ اسے نہیں دیکھا، بلکہ قدرتی طور پر اس کے متعلق میرا نقطہ نظر ہمدردانہ ہے. اس کے بعد اگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام کی دوسرے اداروں کی طرح یہ ادارہ بھی انحطاط کا شکار ہو گیا اور اس میں رد و بدل کے لیے ضرورت ہے، تو یہ کسی بیرونی دشمن کی رائے نہیں ہے، بلکہ گھر کے دوست کی رائے ہے جو محض حق پرستی کی بنا پر ظاہر کی گئی ہے. اگر حق میرے پیش نظر نہ ہوتا تو میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں خود اپنے خاندان کی گندی سنبھال کر بیٹھتا، مشیت کا رنگ جما کر ہاتھ پاؤں چومنے والے اور نذرانے گزارنے والے بہت سے حضرات کو اپنے ارد گرد جمع کر لیتا. یہ انہوں نے ایک خط کے جواب میں کسی صاحب کو لکھا تھا. تذکرہ سید مودودی کی صفحہ 12-13 میں پڑھا کہ سکندر لودھی کے زمانے میں سید ابوالعلا مودودی کے بزرگ شاہ ابو اعلیٰ جعفر نے بلوچستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں کرنال کے قریب براس نامی بستی کے اندر رشت و عدید اور شمع
की रस्म करना शुरू की। तारीखी तौर पर हिजरत और जहाद इस खानदान का तुरा इम्तियाज है। जैसे खुद सैयद अबुल आला मौदूदी इल्लामा इकबाल के कहने पर अपना आबाई वतन हैदराबाद दक्कन छोड़कर खालिसन लिल्लाह पंजाब के इलाके पठानकोट जमालपुर तशरीफ लाए। अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के बंदों पर नफाज के लिए वहाँ डेरे डाले। डॉक्टर इस्लाम अहमद ने किसी महफिल में कहा था कि पाकिस्तान के क़याम के इस्लामी बनाने के लिए शायर इस्लाम इल्लामा इकबाल ने दो अजीम काम अंजाम दिए। एक, नाराज कायद आज़म बानी पाकिस्तान को लंदन से हिंदुस्तान बुलाकर मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने का कहा, जिसने हमें पाकिस्तान हासिल करके दिया। दूसरा, सैयद अबुल आला मौदूदी को हैदराबाद दक्कन से पंजाब पठानकोट जमालपुर बुलाकर इस्लामी फ़िक़ह की तदवीन जदीद पर लगाया और पाकिस्तान को इस्लामी बनाने के लिए जमात इस्लामी कायम की। हम बात कर रहे थे सैयद मौदूदी के बुजुर्ग शाह अबुल आला जाफर के मुतालिक। शाह अबुल आला जाफर ने हिंदुस्तान अगर बनस्से नफीस जहाज सैब में भी हिस्सा लिया। सिकंदर लोदी के लश्कर के हमरा अपने मुरीदीन बासफा के साथ शरीक थे, जिसने किला थिंकर पर चढ़ाई की थी। राजपूतों के इस किले को बिलाखिर शाह अबुल आला जाफर के तीर कज़ाए फतह से हमकनार कर दिया था। कहते हैं बागी राजा किले में मैसूर था, लड़ाई दूर पकड़ चुकी थी, किला फतह नहीं हो रहा था। एक दिन शाह जाफर अबुल आला अपने तीर अंदाजों के साथ किले के इस जानब निकले जहां बागी राजा तहसील पर बैठा लड़ाई का रंग देखने में महर था। शाह अबुल आला जाफर ने ऐसा तीर फेंका कि सीधा इसकी आंख में लगा, वो जख्मी होकर गिरा। लड़ाई का पासा पलट गया और मुसलमानों ने किला फतह कर लिया। जब सुल्तान सिकंदर लोदी को इल्म हुआ कि फतह का सारा बुजुर्ग के नाम है, जैसे मालूम हुआ कि मर्द दरवेश ने बगैर किसी मुआवजे शाह जाफर ने अपने मुरीदों के साथ जहाज फिर सैफ की सादर असने करने के लिए जंग में शिरकत की थी। बादशाह को रूहानी मुसरत हुई और जिला करनाल से मेरठ तक फैली जायदाद उनकी नजर कर दी। मैंने तसव्वुफ के बारे में कोई किताब नहीं पढ़ी। हाँ, जब से जमात इस्लामी में शामिल हुआ हूँ, जमात इस्लामी के दीन के बारे में और तसव्वुफ के बारे में कुछ मालूमात जरूर मिली, क्योंकि जमात इस्लामी एक दीनी जमात है। इसके ज़हूर में आने का मकसद अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों पर नफज करना है, और यही हुकूमत इलाहिया निज़ाम मुस्तफ़ा या इस्लामी निज़ाम हुकूमत। तो जमात इस्लामी के कारकुन पर लाजम है कि वो दीन इस्लाम के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करें। तसव्वुफ दीन का एक हिस्सा है। जमात इस्लामी के प्रोग्रामों में मुकर्रर की तकरीरों से पता चला कि बुजुर्गान दीन ने दुनिया में कैसे इस्लाम फैलाया। खासकर बरे सगीर में अरब से आए हुए बुजुर्गान दीन ने कैसे कैसे मेहनत करके मुशरिक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। मुसलमान हुक्मरान गद्दी नशीनों से कैसे कैसे जहाद के लिए अफराद हासिल करते थे, और ये भी बताया कि उन्होंने अपना काम करके अल्लाह के यहाँ इतना अजर पाया। इसके बाद के दौर के बुजुर्गान दीन का काम है कि मुसलमान होने वाले जो हिंदुआना रस्म रवाज और दूसरी चीजें अपने साथ लाए थे, इनकी मजीद तरबियत करें और इन्हें तौहीदी मुसलमान बनाएं। यही काम जमात इस्लामी शुरू से कर रही है। ततीर अफकार, तामीर अफकार, साले अफराद की तलाश, इनकी तरबियत, इस्लाह माशरा और निज़ाम हुकूमत की इस्लाह करना। आप खुद देखते हैं, हम शोबा इल्म अदब, कलम करवा, इस्लामाबाद के प्रोग्रामों के जरिए इस्लाह माशरे का काम कर रहे हैं, जिसमें तसव्वुफ का भी सिलसिला शामिल है, जिसके तहत आज ये मुझे गुफ्तगू करने का भी मौका मिला। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी मीर साहब। अब किसी ने अगर कोई सवाल करना है तो वो हाथ का निशान बनाए जी। सबसे पहले डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब ने हाथ का निशान बनाया है, वो अपनी गुफ्तगू फरमाएं जी। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जी, बहुत नई चीजें सामने आई हैं। आपने
آغاز میں فرمایا کہ ان کے جد امجد روحانی بزرگ تھے، پھر اتنے سلسلے چلتے رہے، پھر اتنے ان کے مریدین تھے اور ان کے خلفاء تھے، اور مولانا مودودی بھی اسی خان کے چشمہ چراغ تھے اور انہی کے فرزندان میں سے تھے اور انہی کے خاندان میں سے تھے۔ ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا یہ سارے نسب، یہ سارے سلسلے، یہ ساری نسبتیں قیامت کے دن بھی کسی کام آئیں گی؟ بہت شکریہ جی۔ بے شک جی، قرآن کی تعلیمات سے جو اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ ذرا برابر بھی نیکی کا اجر ملے گا، اور کیسے نہیں ملے گا کہ جو لوگ دین کو پھیلانے کے لیے اپنا وطن چھوڑتے ہیں، دین اسلام کے لیے ہجرت کرتے ہیں، تو ساری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں، اور کیوں نہ ان کو اللہ تعالیٰ میرے نزدیک تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا جی۔ جی بہت شکریہ میر صاحب۔ اب میں تائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ہمارے حلقہ تصوف اور قلم کارواں کے ایک فعال اور رکن اور بزرگ جناب ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب سے، انہوں نے ہاتھ کا نشان بنایا ہے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں یا سوال کریں۔ بہت شکریہ پیارے بھائی یاسر، اللہ سلامت رکھے، ساروں کے درجات بلند ہو، اور اللہ پاک زندگی سے سلامتی کے ساتھ ساروں کو رکھے، نسل در نسل تا قیامت بھی۔ انتہائی خوبصورت ٹاپک، اور ٹاپک تو خیر اسے نہیں کہا جا سکتا، جس شخصیت کے بارے میں ذکر آج ہوا ہے ان سے ملاقات، ان کی جگہ میں تقریباً کوئی 3-4 دن پہلے میں نے میر صاحب کو بھی گھمائی، میں خود حاضری دینے گیا باقاعدہ، جو لوگوں کو علم نہیں تھا، اور باقاعدہ ان جگہوں کو سارا دیکھنا، جو روحانیت کا انعام وہاں سے ملا، اس روحانیت کے انعام کی ابتدا آنسوؤں کی لڑیوں سے ہوئی، اور جب اس کرسی کو چھوا، شاید ایک انہی کی بلاوا ہوتا ہے ہر جگہ کا، زمین کا ہر حصہ آپ کو بلاتا ہے، یہ بات تو ساروں کو بخوبی علم ہے کہ مال اور موت اور رزق آپ کو دونوں یہ ٹریول کراتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جہاں ہونی ہے وہاں آپ چلے جاتے ہیں، اور رزق کی جہاں پہ فراوانی یا آپ کا وہ ہونا ہے وہاں پہ بھی آپ چلے جاتے ہیں۔ ابتدا جو ہوئی میری وہ دعا سے ہوئی، فاتحہ پڑھی آپ کی اور آپ کے زوجہ محترمہ کی، اللہ پاک ان کے ڈھیروں ڈھیروں درجات بلند کرے۔ جو قبر انوار پہ گھاس اگی ہوئی تھی اس کو ہاتھ لگایا، ایک عجب سا محسوس ہوا کہ یہاں وہ شخص لیٹا ہے جس کے ہاتھ 30 سال 30 ایئرز اس نے قرآن مجید، فرقان حمید کی ساری اس کو لکھنا، اس کی ریسرچ، اس کے بعد تفسیر، اور پھر جو آپ کے سامنے ایک چیز آئی جو کہ رہتی دنیا تا قیامت ایک خود ایک وصف رکھتا ہے، اور اس جگہ کی کیسے نہ ہو روحانیت، کیونکہ سب سے پہلے قرآن شریف لکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اگر نسبت کی بات آئے تو نسبت تو پہلے یہاں سے جڑ جائے گی، اور باقی جو دوسری نسبت کا بھی سوال ہوا اس کا بھی بڑا ایک بہترین جواب میں دوں گا، مگر آخر میں 25 دسمبر 1903 اورنگ آباد ایک ایسا دن تھا جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کی تا قیامت سوچ، فکر اور قسمت تینوں کو تبدیل کرنے کا ایک جو ستارہ جگمگایا، اس کی پیدائش حیدرآباد دکن میں ہوئی۔ آباء و اجداد کا تعلق کیونکہ سادات گھرانے سے ہے، افغانستان کے شہر ہیرات کے قریب چشت کے مقام، خاندان کے بہت مشہور بزرگ جیسے میر صاحب نے کہا، میں اس میں تھوڑا ایڈیشن کر جاؤں، خواجہ قطب الدین مودود چشتی علیہ رحمہ، اور جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے بیعت شدہ بھی تھے اور ان سے فیض بھی لیا ہوا تھا۔ یہی بزرگوں کی نسبت
اور سارا خاندان مودودی کے نام سے مشہور ہوا. اردو، فارسی، عربی، فقہ، حدیث کی تعلیم گھر پہ لی اور 11 سال کی عمر میں اورنگ آباد کے مدرسے مشرقیہ فرقانیہ، جس کو بعد میں اورینٹل ہائی اسکول کا درجہ ملا، دونوں سے تعلیم لی. 1914 میں امتحان پاس کیا، کامیابی تو شروع سے ہی آپ کی منتظر رہی، قدم چوما. مالی مشکلات وہاں پہ ایسی ہوئیں کچھ خاندان کو کہ یہ خاندان پورے کا پورا اورنگ آباد سے حیدرآباد مین دکن ہجرت کر گیا. مولوی اور عالم کی جماعت میں جب داخل ہوا تو وہ دارالعلوم جس میں آپ کا داخلہ کرایا گیا وہ اس کے صدر مولانا حمید الدین فراہی علیہ رحمہ ہیں، جو امین احسن اصلاحی کے بھی استاد رہے. 6 ماہ تعلیم حاصل کی. والد پہ اچانک فالج کا حملہ ہوا اور کچھ عرصے بعد وہ رخصت دنیا ہو گئے. صحافی کی حیثیت سے معاشی ذمہ داریاں آپ نے سنبھالی اور بجنور اتر پردیش کے اخبار مدینہ میں ایڈیٹر بنے اور جمعیت علماء ہند روزنامہ ہفتہ وار الجمعیت سے وابستہ رہے. 1925 میں جمعیت علماء ہند کانگریس میں تو احتجاجاً اخبار چھوڑ دیا کیونکہ وہ کانگریس کے مسلمانوں کے مفادات کے خلاف لکھتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں شدی کی تحریک، جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا، بہت زیادہ تھی اور اس کے جو کارواں بالکل اس کے جو سمجھیے کہ روئے رواں سوامی سرہا آنند نے اپنی کتاب میں دین مقدس کی کہیں توہین بھی لکھی تھی، جس پہ وہ جہنم واصل تو ہوا ہی ہوا ایک مسلمان کے ہاتھ ہے. اور اس پہ مولانا محمد علی جوہر نے دہلی ماسک میں تقریر کا اہتمام کیا اور جہاد پہ پوری تحقیق کرنے کو مسلمانوں پہ اس زمانے کے بر صغیر کے زور دیا، جس پہ آپ کی شورا آفاق کتاب صرف 24 سال عمر میں الجہاد فی الاسلام لکھی گئی، جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کا نظریہ جہاد کسی نے سمجھنا ہو تو وہ اس کتاب کو پڑھے اور ضرور پڑھے. جماعت کا قیام آپ نے 1932 رسالہ ترجمان القرآن کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر مغربی جو بھی معاملات تھے اس کے ساتھ اس کو جوڑا اور اسی رسالے کی وجہ سے جس جماعت اسلامی کی ابتدا اور قیام شروع ہوتا ہے. آپ کا سیاسی نظام جو ہے اس کے بارے میں آپ خود ایک لکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ اس سوال میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں ہو. تمام روئے زمین ایک ملک ہے. انسان اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور اگر ملک کی تقسیم اگر جائز ہے تو آئندہ مزید تقسیم ہو جائے تو کیا بگڑ جاتا ہے. اس پہ آپ کا ایک شعر بڑا صادر تھا، اس بت کے ٹوٹنے پر وہ تڑپے جو اسے معبود سمجھتے تھے. حضرت علامہ مودودی کی روحانیت کا سفر ظاہری بات ہے جو خون جو نسبت ایک وہ ہے وہ آپ ان کے گھر میں بخوبی چلتے ہوئے محسوس بھی کرتے ہیں. آپ اس قلمدان سے جب گزرتے ہیں تب بھی محسوس کرتے ہیں وہ در و دیوار بولتا ہے، در و دیوار باقاعدہ بولتا ہے. اور اس کا ایک میرا بھائی جس کو میں نے ساتھ لے کے گیا امان اللہ، وہ بھی گواہ ہے، جس کی بھی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے اور بس نہیں چل رہا تھا کہ اس جگہ کو، اس باقاعدہ پنڈال کو اور باہر اس لان کو، جس لان میں کھڑے ہو کے صاحب مقالہ نے اللہ سلامت رکھے میر افسر امان صاحب کو کھڑے ہو کے مولانا مودودی علیہ رحمہ کے پیچھے عصر کی نماز بھی ادا کی. یہ جگہیں، ان کی نسبتیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. سوال اٹھا کہ تا قیامت نسبت کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. سب سے پہلی نسبت تو ہمیں ملی ہے
उम्मती की, उसका तो असर होगा ही होगा। फिर उस उम्मती के बाद आप कलमा गो, जाहिरी बात है तब उम्मती आप बने। फिर उसके बाद ये कहना कि जो खानदान नबी है उसकी निस्बत के बारे में ता क़यामत कोई बात ना होगी या उसको पहचाना नहीं जाएगा, ये मेरे ख्याल से मैं कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ देता हूँ। तीसरी बात, हम अपने नामों के साथ बहुत कुछ लगाना मुनासिब समझते हैं कि हमारे नाम के आखिर में खान भी आता है, हमारे नाम के आखिर में बहुत कुछ खानदानी वो एक निस्बतें जुड़ जाती हैं, तो वो लगाने की हमें क्या जरूरत है अगर निस्बत का असर कहीं होना ही नहीं है या निस्बत की पहचान दुनिया में हमने नहीं करानी, तो उन नामों से भी हमें परहेज कर लेना चाहिए। इस लिहाज से बाहर क्या मैं बहस मुबाहिसे में नहीं पढ़ना चाहता, मगर जो मैं उस मर्द हक के दर और दीवार से गुजरा, मैंने नमाज भी अदा की और नमाज भी असर की अदा की, वक्त वो हो चला था, वहां बैठा, जो उसके मोतमिम हैं, जो उसके सारे करता धरता हैं, जो उन्होंने तसव्वुफ के बारे में एक वाकया मौलाना का वहां सुनाया, जिसका गवाह अमानुल्लाह भी है, कि आप कराची में थे और कराची में नमाज से जब फारिग हुए, मैं नाम भूल गया, मैं नाम जरूर उनसे पूछ लूंगा और वो जरूर शामिल हाल करूंगा, तो वहां नमाज पढ़ने के बाद आपके बड़े करीबी दोस्त ने कहा कि मौलाना, नमाज के बाद जैसे बाकी मसाजिद में एक ऊंचा ऊंचा जिक्र होता है और सारे मामलात होते हैं, तो आप उसकी, हम क्यों नहीं वो चीज करते? तो आपने वहां ये बड़ा तारीफी जुमला कहा कि हम डेफिनेटली करना चाहते हैं, मगर उसको माशरा क्या रंग दे देगा, इस चीज से मैंने, इस वजह से, इस सोच से, इस चीज को मैंने इस मामले से या जमात से दूर रखा। एक नक्शबंदिया चिश्तिया सिलसिले का बच्चा खून लेके जब चला तो 30 साल कुरान लिखा, यही निस्बत उसकी उनको, उनके दर्जात को, यही निस्बत कि उन्होंने लिखा क्या और उनका कलमदान रहा किस पे, कुर्बान जाऊं उस हस्ती पे। और मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे वहां पे, उन तस्वीरों को देखते हुए इनकी आंखें भी जरूर कहीं ना कहीं नम हुई होंगी, बल्कि बहुत ज्यादा नम हुई होंगी। और मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये वो चुने हुए लोग हैं जिनके हाथ से वो काम होता है जो दुनिया शायद तरसती है। मैंने वहां सवाल जरूर ये किया, बैठे हुए मौजूदी हैं मौजूद, जाहिर बात है अल्लाह के ये नेक लोग कहाँ जाते हैं, मगर उनके बाद मौजूदी क्यों नहीं हुआ? जमात की बुनियाद तो रख दी, जमात में भी तमाम लोग आ गए, जमात की भी सारी चीजें हो गई, मगर क्या जमात का ये फर्ज नहीं था कि वो कोई और मौजूदी भी बनाती या उसके ऊपर तहकीक करती या उस चीज को आगे लेके चलती? या सिर्फ यही चीज है कि कौन सही है और कौन गलत है? ये मैंने वहां ना देखा, ना पढ़ा और ना मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने जिस जमात का संगे बुनियाद रखा उसमें कहीं कोई सोच तफरकाबाजी की हो या किसी के फिरके पे कोई बातचीत की हो, और या कोई ऐसा नुक्ता, एक ऐसा सवाल हो जिससे इंतशार फैले। बहुत शुक्रिया किबला मीर साहब। जी डॉक्टर फरीद खान साहब बहुत शुक्रिया। इसके बाद मोहतरमा नाहिद साहिबा ने हाथ का निशान बनाया हुआ है, तो मैं उनसे इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी गुफ्तगू रखें या सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह मीर साहब का बहुत ही शानदार किताब था और बहुत मालूमात हासिल हुई मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो आपका पाकिस्तानी सियासत पर भी बहुत गहरा असर है और आपकी हाथ की लिखी हुई कुरान मजीद की तफसीर तफहीमुल कुरान, जो पाकिस्तान की बेहतरीन तफसीर में जिनका शुमार होता है, बहुत ही मुफीद तफसीर है और माशरे पर आपकी तालीमात का गहरा असर है। और आप वो वाहिद पाकिस्तानी शख्सियत हैं जिनका
काबा शरीफ में गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया, शाह फैसल अवार्ड से नवाजा गया, और भी तमाम जिंदगी आपने इस्लाम की खिदमत की। और हमारी उनके साथ उनसीयत इस वजह से भी है, उनसीयत के कॉलेज के ज़माने में जमात इस्लामी खातीन विंग में मैं शामिल थी, तो हमें लिटरेचर मिलता था, तो उसमें हमें एक शऊर दिया जाता था इल्लामा इकबाल की पैगाम समझाने के लिए, और ये अपने मौजूदा जो हालात थे उनके तनाजुर में उनकी जो तालीमात थी कि इंडिया और कश्मीर, मसले कश्मीर के बारे में उन्होंने अपना नजरिया उजागर किया, और इस्लामी तालीमात जो हैं, बुनियादी तालीमात और उन पर अमल, और ये नौजवानों में उनका पैगाम जो था उस पर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया उनकी जमात ने। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी जो है वो आगे चल के मुल्क का निज़ाम संभाले, क्योंकि इस वक्त सियासत में किसी अच्छी सियासत की शदीद फुकदान है हमारे मुल्क में। तो अल्लाह ताला जमात इस्लामी में शामिल लोगों को ये इतनी हिम्मत दे कि वो आगे चल के मुल्क की बागडोर अपने हाथ में ले सकें और हमारे वतन की काया पलट सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा नाइद साहिबा। थोड़ी सी आपकी गुफ्तगू में एक इजाफ़ा करना चाहूँगा। माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई सियासी हवाले से, और अपनी यादें भी बयान की। तो हमारे इस बड़े सगीर में कह लें या बाकी दुनिया का तो इतना आइडिया नहीं है कि एक ये बात कह दी जाती है कि वाहिद वो शख्सियत थी, तो बाज़ औक़ात वो थोड़ी सी तहकीक हो तो और भी होते हैं। खाना काबा में जनाजा भी रिसेंटली सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान आज़ाद कश्मीर के जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक बड़े रहनुमा थे, वो फोत हुए 2016 या 17 में, तो उनकी नमाज जनाजा भी गायबाना तौर पे खाना काबा में भी और मस्जिद नबवी शरीफ में भी अदा की। जी मैंने कहा था ये दूसरी शख्सियत है, दूसरी शख्सियत है, वो उसके बाद हो सकती है, लेकिन ये दूसरी शख्सियत है। तो आपका माइक शायद ओपन। अच्छा, मैं इस पे एक दिलचस्प बात कर रहा था, और कि मैं एक आदमी की किताब पढ़ रहा था अभी रिसेंटली, मैंने कहा उनको ख़त भी लिखूंगा। उन्होंने लिखते हुए कहा, अभी 2024 में किताब उनकी आई, तो उन्होंने लिखा जी कि ये वाहिद एक और किसी शख्सियत के बारे में था कि वाहिद ज़िंदा शख्सियत है जिस पे PhDs हुई हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कहीं तो ऐसी हैं जो हमारे सामने हो चुकी हैं, मुतअद्दिद शख्सियात हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ी सी एक ये होती है जो बड़े बंदों को तो इस अंदाज़ के साथ। वैसे आपकी वजह से नहीं कह रहा मोहतरमा, मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ कि जी ज़रूर मैं आगे बढ़ता हूँ। और आज का निशान डॉक्टर फरीद ख़ान साहब ने फिर किया है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर कीजिएगा ताकि मैं बाकियों से भी फिर उनके भी बहुत शुक्रिया किबला यासर। बाकी कोई हाथ का निशान नहीं बना रहा तो मुख्तसर क्या होना है। मैं एक वाक़े का ज़रूर जिक्र कर देता हूँ आपको। मैंने तस्वीरें सारी ग्रुप में डाली थी। एक तस्वीर ऐसी थी जो मैं खड़ा हो गया वहां पे, और मैं बड़ी देर उस तस्वीर को बड़े करीब से देखता रहा। आपका बड़ा एक क्लोजअप है, वो मैंने डाला हुआ है ग्रुप के अंदर, और मेरे बेख्तियार बिल्कुल मैं ये बात हक और सच से गवाही से कह सकता हूँ, मेरे आंसू गिरना शुरू हो गए। तो उनके मोहतमिम साहब आए और उन्होंने मुझे थोड़ा कहा कि डॉक्टर साहब खैरियत। मैंने बाद में खैर हम बैठे, उन्होंने इंतजाम किया था कुछ चाय का, तो हम बैठे तो कहने लगे आप डॉक्टर साहब पहले दुनिया आई है, कभी किसी के ऐसे आप वाहिद बंदे हैं, पहले शख्स हैं जिसके आंसू। मैंने कहा मुझे पता नहीं, वो तस्वीर ऐसे लग रहा था कि पुकार रही है और मेरा दिल चाह रहा था मैं उस तस्वीर को चूम दूं। ये मेरे अल्फाज हैं, और ये अल्फाज मेरे वहां भी थे, ये यहाँ भी हैं, और ये बड़े दबंग अंदाज में पूरी दुनिया में भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बड़ी किसी शख्स की निस्बत होती है जो अल्लाह पाक उसकी इज्जत लोगों के दिलों में डाल देता है, उसकी एहतराम लोगों के दिलों में डाल देता है। ये अल्लाह की तरफ से है ना, इज्जत अल्लाह की तरफ से है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। और जो उनका एक प्यार और जो चेहरे की मासूमियत है, मैं तो खैर तस्वीर देख के मेरा ये हाल था। मीर अफसर अमान ने तो नमाज पीछे पढ़ी है,
ٹھیک ہے, وہ کیا حال ہوتا ہوگا لوگوں کا, ٹھیک ہے, اور سارا سلسلہ اور ان کا ایک واک تھرو. تو میں نے کہا یہ واقعہ میں ضرور اس پروگرام کی نظر کروں, مؤدبانہ اور انتہائی ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے, کہ میرے ساتھ یہ خود ہوا. اور میں باقاعدہ پھر 2-3 ان کی جب تحریریں میرے ہاتھ وہاں پہ باقاعدہ اوریجنل ورکس, مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں تو ہمیں آپ کو یہ, میں نے کہا جی دکھائیے, اس کی بھی تصویریں میں نے شیئر کی. اب میں وہ کاغذ پکڑے بیٹھا ہوں جو مولانا کے ہاتھ کی اپنی تحریر ہے, جو انہوں نے پکڑا ہوا ہوگا. اور یقین مانیے میری اس وقت دعا یہ دل سے نکل رہی ہے, یا اللہ پاک مجھے ان کے نقشے قدم پہ چلا, مجھے وہ چیز دے کہ میں قرآن سے ویسے جڑ جاؤں. اور بھی جتنی دنیا میں لوگ ہیں, یہ ہر مسلمان کے دل کی دعا ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی, اور جن نے قرآن پہ, جن کو اللہ نے چوز کیا, جنہوں نے لکھی چیزیں, ٹھیک ہے, آپ ہیں, بریلی شریف ہے, دیوبند کے لوگ ہیں, ہر چیز ہے, کیونکہ تفرقہ نہیں ہے. یہ آج کل کے جو چل گئے ہیں سوالات اور ڈرامے اور جو بھی, خیر اللہ معاف کرے, 200 سال پہلے نہ دیوبند تھا, نہ بریلی تھا, نہ کچھ تھا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اس چیز میں پھر بات وہی آ جاتی ہے. اور میں نے وہاں یہ بات کی کہ میں ایک نیت لے کے گیا تھا کہ میں ایک اولیاء کے گھر جا رہا ہوں, اگر اس گھر پہ میں آج گنبد رکھ دوں, یہ میں نے بات وہاں کی, تو وہ مزار کہلائے گا, اور گنبد ہٹا دوں تو وہ ایک گھر اور رہائش کہلائے گا. یہی سوچ کا ہمارے یہاں فقدان ہے, یہی سوچ کا فقدان ہے. اگر ابھی میں اس جگہ ایک گنبد رکھوا دوں, ایک تھوڑا سا 2-4 دیواریں تعمیر کرا دوں, تو مزار شریف کہلایا جائے گا. اور کھلے آسمان کے نیچے وہ مرد حق سویا پڑا ہے, ٹھیک ہے, جس کی روح جاگی ہوئی ہے, اور جسم بھی. یہ تو رب تعالیٰ کا جس نے ذکر کیا, اس کا ہمیں کیا شعور کہ وہ کس حال میں اس وقت ہے, مگر بے حد خوش ہوں گے, یقین خوش ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے, اس کا مجھے یقین ہے ہر لحاظ سے, ٹھیک ہے. تو وہ مزار کہلائے گا. یہ سوچ جب تک اس قوم سے نہیں ہٹتی, ہم نہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان لوگوں کی سوچ نہیں تھی. یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. خیر, جب وہ کاغذات میں نے پکڑے, اور وہ انک, اور کیا خوبصورت اردو کی رائٹنگ, اردو کی رائٹنگ تو اپنی جگہ تھی, جو انگلش کی رائٹنگ تھی دیٹ واز ایگزمپلری. میں نے ضمیر اختر صاحب کو وہ تصویریں سینڈ کی. ضمیر صاحب کا کیا خوبصورت کمنٹ آیا میرے اس کے اوپر کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے زندگی کا بہترین شاید تحفہ جو کوئی ایک بھائی کر سکتا ہے, وہ آپ نے یہ ایک سرمایہ میرے لیے بھجوا دیا. ٹھیک ہے, ایک عقیدت کا پیمانہ آپ میں جب ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے کہیں پہ, تو آپ کو وہاں سے چیزوں سے نوازا بھی جاتا ہے. پھر آپ کو در و دیوار بھی بولتے ہیں, پھر آپ کو وہاں کی چیزیں بھی بولتی ہیں, پھر وہاں کے یہ کاغذ جو پڑے ہیں یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمیں کیسے لکھوایا گیا. تفہیم القرآن کی پہلی وہ جلد جو کہ لوہے میں اور پورا وہ ایلومینیم اور وہ تھی, وہ باقاعدہ میں لیے وہاں جا کے انہوں نے اوپن کی, میں نے وہ تک چومی. اور میں اس وقت جو احساس تھا میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک اولیاء کہ آپ ایک مرد حق کے گھر پہ جا رہے ہوں, آپ نے کیا بیان کرنا ہے, کیا اوقات کیا ہے, کیا اوقات میری 4-6 ڈگریاں, یہ کیا اوقات ہے, ایک عہدہ 21-22 گریڈ, یہ کون سے عہدے, یہ کوئی عہدے تو وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ میں قلم آیا تو اس نے اقرا شروع کر دیا, یہ عہدہ ہے, یہ نسبت ہے. اور وہ پھر ان کا خاندان, ان کی بیٹی نے سامنے جو مسجد ماشاءاللہ بنوائی, کیا خوبصورت مسجد, اس کا اگلی جو زمین ہے وہ بھی اب انشاءاللہ وہ لے لیں گے, 7 جو گھر ہیں ان کے سارے. یعنی میں وہاں کہہ کے آیا باقاعدہ, اور میں نے دوستوں تمام کو وہاں ابھی اپنے جہاں میں جاتا ہوں اور جو بھی جن سے بات ہوئی میری, کہ اٹس ون آف دا موسٹ میموریبل اینڈ لائف چینجنگ ایکسپیرینس. آپ کہتے ہیں نا لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں عقیدت سے. میں اس سے پہلے اچ شریف گیا تھا, ٹھیک ہے, جب میں رحیم یار خان گیا دورے کے اوپر, وہاں سے میں گیا اور وہاں اللہ نے بے تحاشا نوازا. کاشف گواہ ہے اس چیز کے, میں نے ان کو وہاں ویڈیو پہ باقاعدہ لیا, ان کی حاضری ہوئی, سارے معاملات کی حاضری ہوئی, ٹھیک ہے. تو نیت, آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ علامہ سید الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ کے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یا اللہ پاک یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں قلم اس لیے دیا گیا تاکہ وہ تفسیر لکھ سکے,
تو پھر یہ جہاں جہاں اس مٹی سے گزرا ہے اس مٹی کے اثر سے مجھے بھی رنگ دے، اور یہی رنگنا انسان کو، یہی جھاگ لگنا مسلمان کی اصل نسبت ہے۔ بہت شکریہ یاسر، آپ نے موقع دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے بھی اپنے خلوص کا بھرپور اظہار کیا اور محبتوں کا یہ خلوص ہے۔ ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ چونکہ تصوف اور مولانا مودودی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کسی نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی کسی ولی کامل سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو اندازہ تھا کہ شاید کسی گدی نشین کا یا کسی پیرزادے کا یا صاحبزادے کا نام لیں گے، یا کسی ایسی شخصیت کا نام لیں گے جو ہوا میں اڑ کر دکھا رہی ہوگی، پانی پہ چل کر دکھا رہی ہوگی۔ تو مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میری ایک ولی کامل سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا جی، آواز سنائیں۔ مودودی نے فرمایا کہ میں کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر اترا تو ایک وہاں میں نے سامان اٹھانے کا کہا، اس میں سامان اٹھا کر چند قدم چلے تو پلیٹ فارم کے اوپر ہی جو مسجد تھی اس میں سے آذان کی آواز آ گئی، تو اس کو بھی سامان نیچے رکھ دیا۔ اس نے کہا جی اب تو بس اللہ اکبر ہے نماز کے بعد۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے کہا بھی کہ ابھی تو 15 منٹ ہے نماز میں، تو تم مجھے باہر ٹانگے تک چھوڑو۔ یہ 50s کی بات ہے، اس وقت ٹانگے ہوا کرتے تھے۔ جی بس اب نماز کا وقت ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی اور میرا سامان اٹھایا، باہر ٹانگے تک چھوڑا تو سرخ رنگ کی خودی کے وردی کے اوپر اس وقت جو مزدوری لکھی ہوئی تھی فی پھیرا 12 پیسے یعنی 2 آنے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اسے 15 پیسے دیے، تو میں نے کہا 3 پیسے تمہارا انعام ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ 3 پیسے اس نے جیب سے نکال کر واپس کر دیے، کہا کہ میں اپنے حق سے زیادہ وصول نہیں کرتا، یا آپ کہا کہ آپ اسے لے لیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولی کامل تھا جس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ بہت شکریہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے تصوف کے حوالے سے بڑا خوبصورت واقعہ ان کا شیئر فرمایا۔ میں اس پہ اب تھوڑی سی بات کروں گا تصوف کے حوالے سے اور مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ یہ آج کا جو پروگرام تصوف کے حوالے سے ہو رہا ہے تو یہ بھی بڑا ایک خوبصورت روحانی اشارہ ہے کہ منگل کو قلم کارواں کے پروگرام کے بعد جب میں پروفیسر منان لطیف صاحب کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو ہم نے ذکر کیا، تو پروفیسر منان لطیف صاحب نے مجھے ایک خوبصورت بات فرمائی۔ ہمارے ایک تصوف کے حوالے سے بڑا نام ہے سید حسن شاہ صاحب، گجر خان میں ہوتے ہیں، ان کے پاس کافی تصوف کی کتب ہیں، تو انہوں نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر کیا کہ جماعت اسلامی کے جو دوسرے امیر تھے میاں طفیل صاحب، انہوں نے جب وہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے قید تھے تو جیل میں رہے، تو جیل کے ایام میں انہوں نے حضور شیخ علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کشف المحجوب ہے فارسی زبان میں، اس کا ترجمہ کیا میاں طفیل صاحب نے اردو میں، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جس دن میں نے کشف المحجوب شریف کا ترجمہ مکمل کیا تو اسی دن ہی میں رہا ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ ان پہ ایک مقالہ ہوگا تو اس میں تفصیل سے بتائیں گے، اور میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ وہ بھی میر صاحب ہی اس مقالے کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے بعد میں کسی سے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں جیل میں میری ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ میں کشف المحجوب کا اس زبان میں ترجمہ کر سکوں۔ اس انداز کے ساتھ تراجم تو اور بھی ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ایک ڈیوٹی دی۔ اسی طرح مولانا صاحب نے تفسیر لکھی، تو یہ برصغیر پاک و ہند پہ ایک صوفیاء کا ایک گہرا اثر ہے، ان کا اخلاص اور للہیت تھی کہ جتنے بڑے نام گزرے ہیں یہ سب کے سب ہی صوفیاء کی اولادوں میں سے ہی گزرے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد ایک بڑا نام، وہ بھی خانوادوں کی خانقاہی خانوادوں کی اولاد میں سے، سر سید احمد خان برصغیر میں ایک بڑا نام، وہ بھی بزرگوں کی اولاد میں سے، یعنی جتنے بھی یہ خانوادوں کی اولادیں تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام، تو شیخ نور محمد قادری سلسلے کے بزرگ صاحب مجاز خلیفہ، تو یہ بزرگوں کا ایک اثر تھا، اور ان لوگوں نے یہ بڑے نام تھے۔ جس طرح مولانا مودودی صاحب نے یہ بات فرمائی، بڑی خوبصورت میر صاحب نے ذکر کیا کہ میں چاہتا
تو یہ بڑا آسان تھا کہ میں گدی پہ بیٹھ جاتا، اتنا انٹلیکچوئل آدمی تو وہ صحافت کیوں کرتا یا اپنی اس کے لیے روزی کے لیے، وہ چاہتے تو گدی پہ بیٹھ جاتے اور اپنے معمولات پورے کرتے، اور ان معمولات میں بھی بڑی برکت ہے، تو ایک اچھا خاصا ان کا نظام چل سکتا تھا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ لیکن یہ بڑے نام تھے، انہوں نے حقیقی معنوں میں صوفیاء کا وہ علم تھاما ہے کہ اوائل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں وہ مکی دور سے آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جب صوفیاء آئے تو اس وقت اور بات تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ساز کا ایک اجتہاد کیا، صوفیانہ اجتہاد کرتے ہوئے قوالی اجودن میں اور ادھر شروع کروائی، اور ساز اور سر کے لوگوں کو توحید اور رسالت کے اس عظیم ساز سے امکنار کر دیا جو ان کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، مولانا کے الفاظ اور ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال قوالی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو وہ دین اسلام کی طرف لے کے آئے، لیکن جب مدنی دور شروع ہو گیا، ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم ایک ریاست بنا سکیں، تو پھر صوفیاء کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہو گئی، پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری والی بات آ گئی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کی اس دعوت پہ آئے تو یہ سمجھ چکے تھے کہ اب اسلامی فلاحی ریاست بننے کا وقت آ چکا ہے، اور میری شاید اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو سنی بنارس جو کانفرنس تھی علماء اہل سنت کے علاوہ اور علماء اہل تشیع کے علاوہ، مولانا مودودی ہی تھے مذہبی جماعتوں میں جنہوں نے شاید پاکستان کا اس طرح کھل کے ایک وہ کیا، اور وہ پاکستان ہی کی خاطر علامہ اقبال کے کہنے پہ یہاں پہ آئے، ورنہ کچھ علماء سے ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، اور علماء کا نقطہ نظر بہرحال قابل احترام ہوتا ہے، جنہوں نے پاکستان بنانے کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب صوفیاء کی اولادیں تھیں۔ تبلیغی جماعت ایک بر صغیر کی دینی تحریکوں میں بڑا نام ہے، تو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے مولانا الیاس صاحب، وہ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، تو وہ بھی فیضان انہی چشتی خانوادوں کے اس درگاہ سے اٹھا، اور آپ دیکھیں کہ بر صغیر میں ان کی کتنی اس وقت بھی انفرادی طاقت ہے۔ پھر ایک اور مقالہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے جماعت اسلامی کے امیر، اور پاکستان میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں اتحاد امت کے حوالے سے، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام تھا، اور ان کی بیٹی ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی بھی ایک پڑھی لکھی خاتون اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبر رہی۔ تو یہ سروردی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، شیخ رحمکار کاکا خیلوی رحمۃ اللہ علیہ، عرف عام میں ان کو کاکا صاحب کہتے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، اس طرح پنجاب میں داتا صاحب مشہور ہیں، تو خیبر پختونخوا میں کاکا صاحب مشہور ہیں، شیخ رحمکار کاکا خیلوی، یہ سروردی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو آپ قاضی حسین احمد صاحب ان کی اولاد میں سے ہیں، اور باقاعدہ قاضی صاحب کا بھی تصوف کے حوالے سے بڑا ایک مثبت کام تھا، انقلابی بھی اور مثبت بھی، اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ اور مولانا مودودی صاحب عملی تصوف کی جو روایات تھی ان کا اتنا خیال کرتے تھے کہ ان کے بیٹے کا ایک انٹرویو ہے ایک دن جیو کے ساتھ، مولانا مودودی صاحب کے صاحبزادے کا، تو وہ کہنے لگے کہ کسی کی دعوت تھی تو وہاں پہ گردے پکے ہوئے تھے، کوئی اس طرح کی چیز تھی، تو والد صاحب نے وہ کھانے سے مطلب اجتناب برتا، تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں نہیں کھا رہے، تو فرمایا ہمارا جو مودودی چشتی سلسلہ ہے اس میں ایک اذن ہے ہمارے پاس کہ باولا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے تو اس کا یہ دم ہوتا ہے، اور اس دم کے لیے ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ صوفیانہ روایات ہیں، اور آج تک دم درود میں اثر بھی ہے کہ ان کی کچھ پرہیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ پرہیز ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ گردے نہیں کھائے جاتے، اگر یہ کھا لے بندہ، یا کوئی اور چیز تھی وہ اس کو دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ وہ پروگرام موجود ہے، تو اگر ہم یہ کھا لیں تو پھر ہمارے اس دم میں اثر نہیں رہتا، تو لہٰذا میں اس سے اجتناب برتا ہوں۔ اب میں نے یہ بات سوچتا ہوں کہ کتنا بڑا انقلابی آدمی، شاید انہوں نے زندگی بھر کسی کے بہولے کتے کاٹنے کا کوئی دم بھی نہ کیا ہو کسی کو، کیونکہ وہ دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن اپنی صوفیانہ روایت کا بھی جو خاندانی روایت تھی اس کا اس حد تک احترام بھی کرتے رہے۔ تو آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ ہوا، اور کچھ شاید غیروں کی سازش تھی اور کچھ ہماری اپنی معصومیت بھی تھی، کہ ہم اپنے مخصوص جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ تو یہ بات کرتے ہیں، لیکن کاش ہم ایک دوسرے کے عوامی اجتماعات میں جا کر یہ باتیں کرتے اور لوگوں کو قریب کرتے، یعنی بریلوی دیوبندیوں کے پاس جاتے، دیوبندی شیعوں کے پاس جاتے، جماعت کے اجتماع میں ہم جاتے، وہ کسی اور میں، یعنی اس طریقے کے ساتھ اب اتحاد امت کی عملی بات ہونی چاہیے، یعنی بڑے لوگوں سے چھوٹوں کی طرف یہ عوامی انداز میں یہ شفٹ ہو جانی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم
اپنے شیخ طریقت کے ساتھ، یہ 2003-4 کی بات ہے، کشمیر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ پروگرام تھا. تو آج کل جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب، تو ڈاکٹر مشتاق صاحب کا بھی آج سے 20 سال پہلے ایک جذبات تھے. تو وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے شاید وہ ایک جنون بھی تھا، تو انہوں نے کچھ اس کو مناسب نہیں سمجھا، تو انہوں نے تقریر میں نا اچھا خاصا عوامی تقریر تھی، تو گدی نشینوں کو صحیح جو ہے نا وہ کیا تو جس طرح اصلاح کی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پیر صاحب نے، میرے شیخ طریقت نے، میں بڑا سوچتا رہا کہ اس کے بعد یہ اتنی سخت تقریر کی ڈاکٹر مشتاق صاحب نے، تو یہ جواب کیا دیں گے. تو وہ جب مائک پہ آئے تو انہوں نے کہا بیٹا ڈاکٹر مشتاق صاحب کا کشمیر جہاد کے اوپر تھا کہ یہ گدی نشین جہاد پہ نہیں جاتے، ہم جا رہے ہیں، کشمیر کی آزادی کی تحریک رہی ہے وہ. تو انہوں نے کہا بیٹا جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ بارڈر پہ جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایک آرمی میڈیکل کور ہوتی ہے جو پیچھے لوگوں کی مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ بھی جہاد پہ چلی جائے تو پچھلے والے تباہ ہو جاتے ہیں. تو اپنا اپنا کام ہے، ہم آپ کو آپ کے کام میں ہو سکتا ہے مالی طور پر، اخلاقی طور پر سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا جو کام ہے وہ مرہم پٹی رکھنے والا ہے، ہم نے وہ والی فیلڈ نہیں دی. اس کے بعد جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے تو ڈاکٹر مشتاق صاحب اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آج سے پہلے نہ ہم نے دیکھا اور نہ بیٹھے کہ ایسے صوفیاء موجود تھے یا اس طرح کے لوگ موجود تھے جو مطلب تقوی طہارت والے ہیں. تو ہمارا تھوڑا سا ایک یہ بھی ایک عوامی سطح پہ ہے، قلم کارواں کو اور جماعت اسلامی کو یہ اعزاز جاتا ہے. میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ وسعت ظرفی کے ساتھ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور اپنا امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. ہم سب امت کے جوڑنے کا کام کریں تو یقیناً اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی صوفیاء کا مشن تھا. کسی اور نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا. ڈاکٹر فرید خان صاحب کی مختصر بات سننے کے بعد میں پھر علامہ کاشف نور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا وزارتی خطبہ ارشاد فرمائیں. یہ طاہرہ صاحبہ نے مائک آن کیا، اگر وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ پہلے کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی آواز. جی بہت ہی اچھا پروگرام، بہت زبردست انفارمیشن، اور جو آج کے دور میں جو چل رہا ہے ہمارے تفرقے، ان کے بہت سارے جو جواب ہیں وہ اس پروگرام سے ملے. افسوس ہے ہماری قوم پہ کہ ہمارے جو بزرگ جن کو ہم ماننے والے ہیں، ہم ان کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اصل میں ہے کیا. جو مجھے کرنا ہے وہ جو مولانا وہ قوالی کا نہیں کوئی آتا. تو دونوں کے جو ماننے والے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ سوچ کے حامل ہیں. اور اگر ہم جیسے ابھی جو سنا، جو مجھے سمجھ آئی، وہ تو پیچھے سے ایک ہی بزرگ کے ہیں. انہوں نے اپنے حالات کے لحاظ سے اگر قوالی کے ذریعے تبلیغ دین کو انجام دیا، اس کو فروغ دیا، تو حالات کے لحاظ سے دوسرے بزرگ نے اس تبلیغ کا جو طریقہ ہے وہ قوالی کے بغیر کر لیا. فرق تو صرف اتنا ہے، باقی تو مجھے اپنی ساری گفتگو سے کہوں گے کہ ہم تو فرق ہیں ان بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھ توفیق. جی بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ صاحب، آپ کی گفتگو ختم ہو گئی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ختم ہو گئی. جی ڈاکٹر فرید صاحب نے پہلے ہاتھ کا نشان بنایا تھا، تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گفتگو فرمائیں. جی میں مختصراً، بہت شکریہ یاسر، آپ نے موقع دیا ایک دفعہ دوبارہ. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے یہ ذہنوں میں جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو اڑ رہا ہے وہ صوفی ہے، یا جو بیٹھ رہا ہے یا وہ صوفی ہے، یا جو شارک مچھلی کے اوپر تیر رہا ہے وہ صوفی ہے، یہ جب تک نہیں ذہنوں سے نکلے گا تب تک ہم آگے چل بھی نہیں سکتے. صوفی کہتے کسے ہیں؟ صوفی اور وہ تو علامہ مودودی علیہ رحمہ بھی ہیں، وہ تو حضرت علامہ اقبال بھی ہیں. ٹھیک ہے، تصوف کے درجے کے اندر ایک معاملات ہیں، ان کو تو کوئی میں نے اس کا بہت پہلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آپ جو مرضی لڑ لیں، جو مرضی کوئی جماعت آئے، 10 جماعتیں آئیں، مختلف ہوں، دیوبند ہوں، فلاں ہوں، جو مرضی ہوں، ٹھیک ہے، بریلوی آئیں، ہر معاملات ہو،
5 وقت نمازوں میں جس کی آپ دعا مانگتے ہیں ہدایت کی کہ یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، اس کی ڈیفینیشن آج تک کوئی بندہ کیوں نہیں صحیح سمجھا سکا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ بھی ہیں، انعام شدہ بھی ہیں. اب انعام شدہ تو ڈیسائیڈڈ ہے نا، پیغمبران اسلام ڈیسائیڈڈ ہیں، پہلے ہی ان کا ہے کہ یہ انعام شدہ ہیں. جو انعام یافتہ ہیں، صالحین ہیں، صحابہ اکرام کی ذات اقدس ہیں، دین کے لیے کام کرنے والے بزرگان ہیں، اولیاء ہیں، نسبتی ہیں. کون شخص وہ ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب حضرت امام جعفر صادق نے عطا کیا، اور وہ یہ جواب تھا جب کسی نے یہ پوچھا کہ ہم کس کو رہنما بنا کے چلیں. اب ظاہری بات ہے رہنما تو نبی پاک حضور کی ذات اقدس سے کوئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پڑھ کے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. سمپل ایز دیٹ. آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر تمہیں کوئی شخص یعنی کہ اس طرح کا ملے جو جیسے ابھی ذکر کسی صاحب نے کیا کہ جی وہ دریا پہ ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس میں اللہ اور رسول کی بات نہ ہو تو اس سے منہ موڑ لینا. جو اولیاء ہوتے ہیں جن کو لفظ اردو ہے بڑی دھوکے باز زبان، میں نے وہاں بھی یہی جملہ بتایا تھا کہ اردو انگریزی دونوں بڑی تفرقے باز زبانیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. جو کوئی شخص دین کی بات کرے وہ بزرگ ہے. اگر سنت کے طریقوں پہ چلتا ہے تو وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اولیاء کیا کرتے ہیں؟ سنت کے طریقوں پہ چلتے ہیں نا، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. جی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ ہے ایک ڈیفینیشن، یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ہم پتہ نہیں کیوں آج تک سمجھ نہیں سکے، اتنی ساری ڈگریاں اور سب کچھ لینے کے باوجود بھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے ان کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا، اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو کتنے سارے حضرات لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں جو کہ چلے گئے، جن کی نمازیں بھی بڑی تھیں اور بڑے سارے وہ لیڈران میں بھی تھے اور سارے معاملات تھے، مگر کیوں دوسرا حضرت سید علی عثمان حجویری علیہ رحمہ نہیں ہے، یا حضرت نظام الدین اولیاء؟ یہ نام کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کا ذکر اللہ نے رکھا ہے؟ ان کا ذکر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں انہوں نے زندہ رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا اگر کوئی سوچے. یہ ذکر رب عزت دیتا ہے، ذکر وہ زندہ رکھتا ہے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ وہ آگے سے ان کی اس طرح کی زندگیاں گزری ہیں جس کو دیکھ کے انسان قبول کر سکتا ہے ہر چیز کو. ٹھیک ہے، برائے مہربانی یہ سوچیں، خدا کا واسطہ ہے تبدیل کر دیجئے کہ جی اڑ رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے. ادب کا تقاضا رکھیے سامنے. میں ابھی بتا رہا ہوں کہ میں جو کہ ہر جگہ جاتا ہوں، ہر درگاہ پہ گیا ہوں، اللہ نے وہاں سے مجھے نوازا. میں ابھی علامہ مودودی کی بھی درگاہ پہ گیا ہوں. چلیے یہ اردو بول لیتا ہوں، اب بتائیے اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اب مجھے بولے نا کوئی ہے کوئی یہاں پہ جو مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ درگاہ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا؟ یہاں پہ صرف ایک گنبد رکھنے کی دیر ہے اور درگاہ بن جائے گی. بات تو صرف یہ ہے، بات صرف اتنی ہے، تحمل، صبر، اخلاق اور ادب یہ ہے تو آپ بھی صوفی ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مگر اس کے لیے لگتی ہے محنت زیادہ، بس بات صرف یہ ہے ساری. اور ادب کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا، چاہے آپ جو مرضی دنیا کے کر لیں. عبادات کے لیے فرشتے موجود ہیں، عبادات کی کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. 1/3 اگر قرآن عبادت کے اوپر ہے تو 2/3 حقوق العباد بھی ہے نا. وہ حقوق العباد میں پہلی چیز ہے ادب. بہت شکریہ. جی اب میں گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب سے کہ وہ اپنے جی بہت شکریہ ستی صاحب. مکی مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو ہے جاویداں تو ہے، ہنا بندے عروج سے لالہ ہے خون جگر تیرا، نسبت براہیمی ہے مہمار جہاں تو ہے. بڑی تفصیلی گفتگو ہی، اور ڈاکٹر یاسر حسین ستی کی ماشاءاللہ بڑی بیلنس گفتگو سنی، اور باقی آپ کی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے جیسے ذہنی اور فکری الجھنیں ہیں،
جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے، جب وہ قرآن حکیم کو پڑھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر مومن خالص جو خلوص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو وہ صوفی بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ مجاہد بھی ہے، وہ مواحد بھی ہے، وہ مقرر بھی ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے۔ اور مولانا مودودی کی جو بات ہوئی تو ایسی اولوالعزم شخصیتیں صدیوں کے بعد جنم لیتی ہیں جو تاریخ کے دائرے کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ انہوں نے اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے قلم سے، اپنی قوت گویائی سے پاکستان کے اندر ایک ایسی جماعت کی طرح ڈالی جو آج چارتانگ عالم میں معروف ہے، اور ان کی لکھی ہوئی قلم سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ لوگوں کے سینوں کو منور کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک نسبت اور فیض کا تعلق ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ نسبت جس کے ساتھ ہم منسوب ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے دل میں بستا ہے، اور جیسا یہ ہاتھ میں لانے والی نسبت ہے، اور اس سے اگر یہ سمجھا جائے کہ اس سے کوئی کرنٹ لگ کے تو دنیا بدل گئی ہے، یہ تھوڑا سا بعید از قیاس ہے۔ اور یہ آج کل کا یہ جو درگاہی نظام ہے جس کو ہم پیری مریدی کہتے ہیں، یا پیر کا بیٹا پھر آگے پیر بنتا ہے، اس چیز نے سارا ماحول پر گندا کر دیا۔ نہ تصوف میں کوئی شک ہے، نہ فقر میں کوئی شک ہے، نہ روحانیت میں کوئی شک ہے، نہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے کارنامے اور ان کی کارکردگی اور لوگوں کو اسلام کے راستے پہ لے کے آنا، ہر کا ایک اپنا مقام ہے۔ علامہ اقبال گئے سید کی تربت پہ گئے، علامہ اپنا ٹیپو سلطان کی قبر پہ گئے، اور نظام الدین اولیاء کی، اور جیسے کہ ڈاکٹر فرید خان نے ذکر کیا، جب انسان ایسے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی کیفیت ذرا اور ہوتی ہے، جب وہ اپنے خیالات میں، تخیلات میں پہنچتا ہے کہ انہوں نے کن حالات میں کون سے کارنامے انجام دیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو فیض ہے، جو علم ہے، وہ وہی اکتساب ہے، وہ ذہن سے، وہ قلب سے، وہ طہارت سے، جو انسان کی سوچ اور فکر میں سما جاتا ہے، اور وہ اگلی جنریشن کو جا کے قلم اور کرتاس پہ لکھ کے پہنچا دیتا ہے، وہی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ آج رومی سے ہم متعارف ہیں، اقبال سے متعارف ہیں، کس سے؟ ہماری نسبت بھی ان سے ہے، محبت بھی ان سے ہے، جیسے اہل بیت کا نام ان کے اقوال ہے، وہ محبت ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ان کا وہ علم جو ہمارے تک پہنچا، وہ ہمیں ان کے ساتھ نسبت سے جوڑتا ہے۔ جو ڈاکٹر ساجد خان اخوانی صاحب کی بات ہے کہ وہ قیامت کے دن کوئی فائدہ مند ہوگا کہ نہیں، تو اگر وہ جو بات ہے کہ جس کا حلیہ اور جس کا طرز عمل اختیار کیا اس کا انجام اس کے ساتھ ہوگا، تو اگر تو وہ بات ہے تو وہ جس کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے، اگر وہ کامیاب ہوا تو نسبت والا بھی کامیاب ہوگا۔ اور اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ نسبت کو جوڑتا ہے انسان جو کہ خود دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کا انجام بھی اسی طرح سے ہوگا۔ تو جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو وہ تو آپ نے اپنی بیٹی کو بھی فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ ہے، وہاں پہ حساب جو ہے، یہ ایک ٹیچنگ کی ضرورت ہے کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس نے اعمال صالحہ جو ہے وہ نہیں کرنے، اور کسی نسبت کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا، تو اس سے گزر کے جانا ہے۔ اور جو اپنے اپنے مقام ملے، سیدہ کو ملا تو ان کے تقویٰ کی بنا پر، آپ کے بیٹے کو ملا تو اس کارنامے کی بنا پر جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر کروں گا، جہاں تک مولانا مودودی کی بات ہے اور مرجع تصوف کی بات ہے، میں نے بھی سیال شریف میں بیعت کی ایک زمانے میں، اور مولانا مودودی کی یہ کتاب ہے کہ مناظرے کا آنکھوں دیکھا حال، اس میں 3-4 مناظرے بیان کیے انہوں نے۔ اور اس وقت چونکہ میں تھوڑا بریلوی جتنی عمر تھی، اس مکتبہ فکر کو بالکل درست سمجھتا تھا، اور کسی دوسرے نقطہ کو ابزارب کرنے کی اہلیت نہیں تھی، تو لگتا تھا کہ شاید مودودی صاحب نے ہو سکتا ہے تھوڑا سا صحیح اس کو بیان نہ کیا ہو۔ اس میں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، مولوی حشمت علی جو ہے وہ بریلویوں کی طرف سے تھے، اور اس طرف سے کون صاحب تھے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے وہ کتاب پڑھے ہوئے۔ تو اس میں جو انہوں نے لکھا تو وہ بات یہ تھی کہ جو نقطہ نظر بیان کیا جا رہا ہے اس مروجہ تصوف کا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور جو مودودی صاحب بات کر رہے تھے وہ علم کی بات تھی، وہ محکم بات تھی، اور وہ قرآن کی بات تھی، اور وہ حدیث کی بات تھی۔ جہاں تک فرقہ واریت کا تعلق ہے، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ ذہنوں میں تفرقہ ہے، اسلام کے اندر کوئی تفرقہ نہیں۔ اور جو انسان اس کو ہوا دیتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، فروعی اختلافات کو بنا کے تقسیم کرتا ہے، وہ میرا خیال ہے وہ خود مجرم ہے اس کا، ورنہ اسلام میں اور اولیاء کرام میں اور صوفیاء میں تو اس
طرح کی کبھی بات نہیں. وہ تو سب کو ساتھ ملاتے ہیں, اور انہوں نے اسی محبت کے ساتھ جو دین کو سمجھایا وہ لوگوں تک بڑی آسانی سے پہنچا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبی بات ہوگی, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر سمان راجہ صاحبہ. میں گزارش کروں گا محترمہ صبیہ اخلاق صاحبہ سے. ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دلچسپ گفتگو رہی, بہت شاندار, اور میں نے فیڈرل بی ایریا سے لے کے ڈیفنس تک کی ڈرائیو کے دوران یہ سب کچھ سنا, اور بہت اچھا لگا. میر صاحب نے آغاز کیا اس کا, میر صاحب کی گفتگو سے بہت معلومات میں اضافہ ہوا, اور خاص طور سے آج مجھے پتہ چلا کہ مولانا مودودی کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا, اور پھر اس حوالے سے جو قوالی کی نسبت بھی آئی اس میں, اور وہ اجتہاد کی بات بھی آئی, اور یہ بات بھی آئی کہ چونکہ تصوف کا ادارہ انحطاط کا شکار ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کی ریزرویشنز کا پتہ چلا. پھر ڈاکٹر فرید صاحب کی جو شاندار گفتگو تھی, اور ان کی تصویریں انہوں نے حال ہی میں شیئر کی تھیں, آنکھوں دیکھا حال وہاں کا لکھا تھا, اور جو جس سے مجھے ان کی تمام گفتگو سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا تھا, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور پھر اس کے بعد جناب زمان راجہ صاحب کی شاندار گفتگو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے, فرقہ واریت کے کو ختم کرنے, اور اس کے کسی بھی قسم کے کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے. پھر یاسر ستی صاحب کی گفتگو اور لوگوں کی جو گفتگو تھی, آج واقعی بہت معلومات میں اضافہ بھی ہوا, اور بہت سارے گوشے واہ ہوئے. اور مجھے یاد ہے ایک ٹی وی پروگرام میں محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کے ساتھ میں ایک پینل پہ ہم لوگ تھے, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی, اور ہم گفتگو کر رہے تھے, اور بہت اچھی سلجھی ہوئی خاتون, ان کے ساتھ بڑے اچھے روابط رہے اس حوالے سے. اور ٹی وی پروگرامز میں اکثر ملاقات رہتی ہے ان صاحبان سے, بات چیت رہتی ہے, آپس میں گفتگو رہتی ہے, تعلق رہتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا خاص طور سے قلم کاروان اس کے جو پروگرام ہیں پورے ہفتے کے, یہ بہت اچھا فورم ہے اور بہترین فورم ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی, اور آپس کی غلط فہمیاں دور کرنے کے حوالے سے بھی, دلوں کی وسعت اور گنجائش کے حوالے سے بھی, کشادگی کے. اور یہ وہ بساط ہے جس کو بساط کو بچھا کر ہم نشاط ثانیہ جو ہمارے سامنے جس کا ایک مقصد موجود ہے, جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا, وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو ہم اس نور توحید کے اتمام میں باہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس منزل کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. جی بس آخری تبصرہ رہ گیا, اس کے بعد صاحب صدارت کی طرف جائیں گے. میں محترم جناب محمد عثمان غنی صاحب سے ملتمس ہوں, جنہوں نے ہاتھ کا نشان بنایا ہوا ہے, کہ وہ اپنا تبصرہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات کو میری طرف سے سلام عقیدت. ماشاءاللہ بڑے وقی تبصرے ہوئے, اور ظاہر ہے یہاں پہ ایک سے ایک شخصیت جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں, اور علم اور فن کے ماہر حضرات موجود ہیں. یہاں پہ گفتگو کرنا وہ کیا کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. بہرحال چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی عام موضوع ہے, اور اس حوالے سے تصوف اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مروجہ تصوف کے حوالے سے جو سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کا مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب ہے, وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ خالص میرا بن جائے, اور اس کے دل سے میرے سوا جو ہے نا ما سوا نکل جائے, اور وہ اس کا جو دل ہے وہ میرے لیے خالی ہو جائے, اور اس میں میرا کوئی اور نہ ہو, ساری محبتیں بھی نکل جائیں, اور اگر محبت ہو تو میرے لیے ہو اور میری وجہ سے ہو, اور نفرت ہو تو وہ بھی میرے
میری وجہ سے ہو، یعنی میرے جو جس سے میں چاہتا ہوں کہ بندہ اسے نفرت کرے تو بندہ اسے نفرت کرے. جیسے ہے نا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مقصد تصوف کا جو ہے وہ قرآن میں تو تصوف کا یا حدیث میں تصوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کا جو مقصد ہے، جو یہ جو سلسلہ رائج ہوا ہے، اس کا مقصد تھا دل کی صفائی، جسے قرآن و سنت کی اصطلاح میں تزکیہ نفس کہا گیا ہے. اور تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ دل خالص اللہ کے لیے ہو جائے. اور جو کہتے ہیں نا، ہو گیا مہمان سرائے کثرت مہوم آ، وہ دل خالی کے خاص تیرا خلوت خانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اس میں بسانا ہے، اور اگر ہم یہ کر لیں تو گویا ہم نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا. اور اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر ہماری زندگی رائے گاں گئی. اور مسلمان مرد مومن جو ہے، علامہ اقبال کا جو تصور مرد مومن ہے وہ بھی یہی ہے، اور قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے. ایک مشہور حدیث ہے کہ قیامت والے دن 3 اشخاص کو بلایا جائے گا، ان میں ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک عالم ہوگا. اور تینوں کو وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائیں گے اور پوچھیں گے، عالم کو بلائیں گے اور پوچھیں گے. مفہوم حدیث کا میں بیان کر رہا ہوں، مشہور ہے، تمام حضرات جانتے ہیں. بہرحال ایک تذکرہ کے طور پر، یاد دہانی کے طور پہ، اور اپنی بات کی سپورٹ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تو نے علم کیوں حاصل کیا، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے میں نے علم حاصل کیا. تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ عالم الغیب ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، تو نے اس لیے علم نہیں حاصل کیا تھا، بلکہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا مقرر تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مفسر تھا، بہت بڑا محدث تھا. تو نے اپنی انا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور اپنے جو ہے نا وہ دل کے اندر، جو نفس کے اندر جو نفس ہے اور جو اندر بت بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے تو نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، خود پرستی کے لیے تو نے وہ علم حاصل کیا تھا، اور اسی کے لیے تو نے ساری زندگی گنوا دی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. پھر وہ سخی کو لایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کیوں خرچ کیا، تو وہ کہے گا کہ میں، یا اللہ، تیری مخلوق کو، وہ بھوکی تھی، میں نے اسے کھانا کھلایا، وہ ننگے تھے، انہیں میں نے کپڑا پہنایا، تیری مخلوق کی خدمت کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے بھی اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا، اور حاتم طائی کی قبر پہ اس نے لات مار دی ہے، بڑا سخی تھا اور بہت سخاوت اس میں بہت زیادہ ہے. تو نے اپنے نام کے لیے کیا، میری ذات کے لیے نہیں کیا. تو پھر شہید کو بلایا جائے گا. دنیا میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ جان دینا ہے. تو اس بندے نے جان دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے جان کیوں قربان کی، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، تیرے دین کے لیے میں نے، تیرے دین کے لیے اور تیرے دین کے غلبے کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی فرمائیں گے کہ تو نے بھی اس لیے جان دی ہے کہ شہادت دی ہے، بظاہر تو شہادت ہی ہے کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا نڈر تھا، سینے پہ اس نے وار سہے ہیں اور پیٹھ نہیں دکھائی، میدان جنگ سے نہیں بھاگا. تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی حکم دیں گے کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، جیسے انما الاعمال بالنیات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے خلوص کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کو خلوص کے دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے اندر ہماری جو نیت ہوتی ہے جس سے وہ اعمال نکلتے ہیں اس کو دیکھتا ہے. اگر ہماری نیت خالص ہوگی اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگا تو پھر وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ وہ عمل نہ صرف مردود ہے اور بلکہ اس کے لیے سزا دی جائے گی. اور سزا کیوں ہوگی؟ سزا اس لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو جسم دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، وہ اس لیے دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ کی امانت ہے انسان کے پاس. اور اگر اس امانت کو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کو میرے لیے خرچ کرے،
اور اگر وہ اس سے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، اللہ کے لیے صرف نہیں کرتا، تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور ظاہر خیانت کا جو بدلہ ہے وہ سزا ہی ہے، اسے صرف چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جو ریاکاری کرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہ وہ شرک خفی اسے کہا گیا چھپا ہوا شرک ہے تو اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے، اسے یہ نہیں ہوگا کہ اسے اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو تصوف کا بھی اور مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل میں صرف اللہ ہی ہو، اور ما سوا جو ہے نا، اللہ کے سوا جو وہ ہر چیز انسان کے دل سے نکل جائے، محبتیں بھی اسی کے تحت ہو جائیں اور خوف بھی اسی کے تحت ہو، انسان کے سارے جذبات جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں۔ اور اگر یہ کام ہوگا تو پھر اگر انسان جہاد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ جہاد قابل قبول ہے، اگر صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ صدقہ قابل قبول ہے، اگر دین کی تبلیغ کرتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ وہ مردود ہے اور قابل سزا ہے۔ تو تصوف کا جو جوہر ہے، جو اس کا ارک ہے، جو اس کا اصل ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ صاف ہو جائے اور پاک ہو جائے، اس میں اخلاص آ جائے، الہیت آ جائے، اور اس میں خلوص ہو، اور اس میں جو میل کچیل ہے وہ نکل جائے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک جو ہے نا وہ ملاوٹ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جائے، ایک عام سا شعر ہے، لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے تو ہم خالص اللہ کے بن جائیں اور اللہ کے لیے ہی زندہ رہیں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اگر یہ ہوگا تو پھر ہمارا جو تصوف ہے، ہم جس سلسلے سے متعلق ہوں، اگر یہ چیز ہمیں مل رہی ہے، ہمارے جو شیخ ہیں وہ ہمارے دل کی اصلاح کر رہے ہیں اور ہمارے دل کو اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں، ہمارے دل سے گندگیوں کو نکال رہے ہیں، اور ہمارے دل میں صرف اللہ کو لانے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی رضا، اور یہ چیز آ رہی ہے، تو وہ چاہے جس سلسلے سے بھی متعلق ہیں، چاہے اس سلسلے کا کوئی نام ہے یا نہیں، تو وہ بہت مبارک سلسلہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ چونکہ گفتگو لمبی ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات تھی، میں نے کہا کہ چلیں سامعین کے ساتھ یہ شیئر کر لیں، تو اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دے، ہماری نیتوں کو صحیح کر دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ سر بہترین ہے۔ اس سے پہلے آگے کوئی جائے، میں صرف یاسر 5 سیکنڈ لے رہا ہوں، آپ اپنا مائک ذرا اگر وہ کر دیں۔ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں تصوف کے، جس کے نام سے پہلے خود سید لگا ہوا ہے، اور وہ خود سادات گھرانے سے ہے، اور وہ بھی چشتیہ سلسلے کا۔ آپ اس کے بارے میں آپ آگے کیا، بندہ کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ ان کو تصوف کا پتہ نہیں ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے کمال بات۔ میں نے نا یہ نیٹ پہ کیش شریف کا وزٹ کیا ہے اور دل کرتا ہے کہ وہاں بندہ جائے اور حاضری دے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ وہی سلسلہ روحانیت ہے جس کی وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس الہیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو محنت انہوں نے کی ہے اور انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اگرچہ بظاہر وہ تصوف کا نہیں ہے سلسلہ، کسی جو معروف طریقت کے سلاسل ہیں ان میں سے انہوں نے کسی کو اختیار نہیں کیا، لیکن جو تصوف کا مقصد ہے وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دوست جن کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، وہ ان کے اندر جو صحیح جنہوں نے جماعت کو سمجھا ہے، وہ ان کے اندر للہیت آتی ہے، خلوص آتا ہے، اور وہ اسی سید زادے کی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی برکت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ جی بہت شکریہ آپ سب حضرات کا۔ کاشف نور صاحب کو بلانے سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب لایا جو 63 سال یا 23 سال میں مکمل ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ریکارڈڈ اگر لمبی ترین گفتگو ہے تو وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے،
جو پوری انسانیت کا بنیادی چارٹر رکھ دیا گیا. تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ حلقہ تصوف ہے یا باقی قلم کاروان کے پروگرام میں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپک ہو اسی سے ریلیٹڈ ہی تبصرہ کیا جائے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میر افسر صاحب اور حاکوانی صاحب سے مشاورت ہوگی کہ اگر اس پروگرام کو آئندہ کے لیے کوئی فارمیٹ ہو سکتا ہے، چینج بھی ہم کریں کہ صرف اس ٹاپک پہ مقالہ نگار مقالہ پیش کرے، اور سوال ہو تو سوال کا جواب دیا جائے. کراس گفتگو کے بجائے جو صاحب صد ہے اس کی گفتگو سنی جائے، صاحب صدارت کی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سارے ہی اپنی فیلڈ کے بہت عالی مرتبت اور بڑی شان والے لوگ ہیں. ان سب کے خیالات سننا اور ہم سب یقیناً مستفید ہوتے ہیں. اور یہ ہر جمعرات کو یہ فورم حاضر ہوتا ہے، اور اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اپنا اپنا مقالہ لے کے آئیں. آج جتنے بھی ماشاءاللہ تبصرے ہوئے اس پہ دو مقالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں اگر آپ ذات چاہیں. تو یہ جمعرات کو فورم حاضر ہوتا ہے، پورے 40 منٹ آپ اس پہ تفصیلی گفتگو بھی فرما سکتے ہیں. کاشف صاحب نے درمیان میں مجھے میسج بھی کیا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، شاید ان کی کوئی مصروفیت تھی، لیکن میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میرا یہ بھائی جو صوفیاء کی چوکٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مصر میں الازہر شریف میں، اور پاکستان میں بھی جنوبی پنجاب میٹھا علاقہ اور صوفیوں کے سرزمین سے ان کا تعلق اور تصوف پہ گہری گرپ بھی رکھتے ہیں، تو وہ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائے. میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا علامہ کاشف نور الازہری صاحب کو. جی علامہ کاشف نور صاحب، آپ تشریف تو نہیں لے گئے؟ آپ کا مائک اپنا اوپن کر کے گفتگو فرمائیے گا. میری آواز باقی سب تک آ رہی ہے؟ جی جی پہنچ رہی ہے. جی علامہ کاشف نور صاحب. جی شاید کاشف نور صاحب نے میسج کیا تھا، اور ہو سکتا ہے شاید ان کی کوئی مصروفیت ہو، یا خاموش احتجاج تو نہیں کر رہے کہ ان کی صدارت تھی اور انہوں نے درمیان میں ایک میسج مجھے چھوڑا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ صدارت آپ نے ہی کرنی ہے. پروگرام شاید 9 سے 10 کا تھا، اس وجہ سے. بہرحال اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. جی سب نے گفتگو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا خاص نزول فرمائے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب میرے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا فرمایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے. میں آخر میں میر افسر امان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے، حالانکہ آپ اپنی 2 کتابوں کو اس ٹائم جو ہے وہ مرتب فرما رہے ہیں فائنل مراحل میں، اس کے باوجود آپ نے یہ ٹائم نکالا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میاں طفیل صاحب کی جو کشف المحجوب کا انہوں نے ترجمہ کیا، اس پہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو ہمارا فورم اس کے لیے بھی حاضر ہے. اور قاضی حسین احمد صاحب کا سروردی سلسلہ ہے اور ان کی جو صوفیانہ فکر ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو کرنا چاہے. اس کے علاوہ کسی بھی ٹاپک پہ گفتگو کرے تو ہمارا فورم حاضر ہے. پچھلے دنوں امام بری سرکار عبداللطیف شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اسلام آباد میں مزار ہے، اس پہ بھی اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو وہ بھی فورم اوپن ہے. جی جس نے بھی گفتگو کرنی ہو ضرور میسج کیجیے گا. میں اسی پہ اختتام کی طرف جا رہا ہوں. جی ایک دفعہ پھر آپ سب کا حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.